تو بعد میں اتنی رقم جتنے کی اس نے جانور خریدنے کی ارادہ کیا تھا اتنی رقم وہ صدقہ کرے. اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اور رسول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کون ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد میں سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں رب سے کی تو 80 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک اولاد عطا فرمائی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. کم عمر ہے ابھی آپ کی. اللہ نے حکم کیا اے ابراہیم اے میرے دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے. آپ نے اللہ نے حکم فرمایا اے میرے دوست اے میرے خلیل اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو لے جا کر کے فلاں پہاڑی پر چھوڑ کر کے چلے آؤ. آپ نے ان کا سامان تیار کیا کچھ کھانے کی چیزیں ان کو دی. اس کے بعد لے جا کر کے اس جگہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں جس جگہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا. جب آپ وہاں سے چھوڑ کر کے آنے لگتے ہیں حضرت حاجرہ نے پوچھا اے میرے شوہر آپ کس کے بھروسے ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو صرف جنگل ہی جنگل ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں آپ کس کے بھروسے ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کہا اے حاجرہ اے میری شریک حیات میں تمہیں یہاں اس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس نے ابراہیم کو پیدا کیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے. اے حاجرہ میں تمہیں یہاں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. حضرت حاجرہ کہتی ہے اگر یہ بات ہے اللہ کا حکم ہے کہ یہاں رہنا حاجرہ کو تو یہ منظور ہے آپ جائیں. جس نے ہمیں حکم دیا یہاں رہنے کا وہ ہماری حفاظت بھی کرے گا. جس نے ہمیں حکم دیا ہے یہاں اکیلے چھوڑ کر کے جانے کا وہ ہماری یہاں مدد بھی کرے گا. یا رسولو حضرت حاجرہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے تیسرا وہاں کوئی نہیں ہے. دیکھو تاریخ گواہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑی پر بیٹھے ہیں. 2 پہاڑیاں ہیں جن کا نام صفا و مروہ ہے. ایک پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہیں. حضرت حاجرہ جب پیاس کی شدت ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو پیاس لگی ہوگی پانی کا انتظام کیا جائے تو آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے مروہ جاتی کبھی مروہ سے صفا پر آتی. یہ دوڑ لگاتی نہیں. جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جاتی آپ کو خیال آتا کہ کہیں میرے بچے کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے. یہ دیکھنے کے لیے آپ واپس آتی پھر جاتی پانی کی تلاش میں. یہ سلسلہ جاری رہا کہ آپ کیا دیکھتی ہے کہ جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا گیا تھا 4 جناب لو بیٹری بتاؤ. اور دیکھو آج دنیا جسے آب زمزم کے نام سے جانتی ہے وہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہے. آپ نے دیکھا وہ چشمہ جاری ہے پانی زمین کے اندر سے نکل رہا ہے. حضرت حاجرہ دیکھتی ہے کہ پانی پھیلتا جا رہا ہے. آپ اپنی سریانی زبان میں کہتی ہے زمزم زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا. آپ زمزم کہہ کر کے میڑیاں بنانے لگتی ہے کہ پانی ٹھہر جائے. اسی دن سے اس پانی کا نام آب زمزم ہو گیا. اور آب زمزم کس کی نشانی ہے؟ کہا یہ اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے. ان کی ایڑیوں سے نکلا ہے. اور یارو دیکھو آب زمزم کا پانی دنیا میں کوئی نہیں ہے. لوگ فلٹر کر کے پانی کو فلٹر نہیں کر پاتے ہیں لیکن دیکھو وہ پیغمبر کی ایڑیوں سے نکلا پانی ہے. اس کے لوگ ریسرچ کر کے تھک گئے لیکن کچھ پتہ نہ لگا یہ پانی آتا کہاں سے ہے. اس پانی میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے اور اس پانی کو جس نیت سے پیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس نیت کو قبول فرماتا ہے. اگر کوئی شفا کی نیت سے پیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے. کوئی کامیابی کی نیت سے پیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے. یہ خاصیت اگر کسی پانی میں ہے تو وہ آب زمزم کا پانی ہے. دیکھو 80 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر. لیکن ایک وقت آتا ہے ایک وقت آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری چیز ہو وہ میری راہ میں قربان کرو.
وہ میری راہ میں قربان کرو. کہا 100 اونٹ قربان کیے گئے. پھر اور تعداد بڑھائی گئی اور تعداد بڑھائی گئی. پھر اللہ نے کہا نہیں ابراہیم جو تمہیں جان سے بھی زیادہ پیاری ہو اس چیز کو قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اشارہ کس کی طرف ہے. آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اسماعیل کو تیار کرو, ان کو دعوت میں لے جانا ہے, میرے دوست کی یہاں دعوت ہے. آپ کی بیوی ان کو نہلا دھلا کر کے نیا کپڑا پہنا کر تیار کرتی ہے. جب نکلنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں حج کرنے والے عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو ٹوٹل نشانیاں جو کنکری مارنا اور طواف کرنا, صفا مروہ کی سعی کرنا, مینا میں دوڑنا, یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں سب کس کی نشانیاں ہیں؟ ساری چیزیں نشانیاں ہیں. اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نشانیاں کو زندہ رکھا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لے جانے لگے تو شیطان آتا ہے آپ کی والدہ کے پاس کہ اے اسماعیل کی ماں, کیا آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے تو ہم کو بتایا کہ وہ دوست کی دعوت کیا جا رہے ہیں. کہا نہیں انہوں نے بتایا ہے یہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے اے ابراہیم جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری چیز ہو اسے میری راہ میں قربان کرو. تو آپ کی بیوی حضرت حاجرہ کہتی ہے ہمیں تو شیطان معلوم ہوتا ہے, اگر اسماعیل جیسی اللہ تبارک تعالیٰ ہزاروں اولادیں دے تو میں اس کی راہ میں سب کو قربان کر دوں. اب دیکھا یہاں کچھ نہیں چارہ چلتا ہے تو سوچا بچے ہیں ان کو ہم بہکا دیتے ہیں. گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس, کہا اسماعیل معلوم ہے تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں معلوم ہے میرے باپ مجھے اپنے دوست کی دعوت میں لے کر کے جا رہے ہیں. کہا نہیں اسماعیل تمہیں دعوت میں نہیں لے جایا جا رہا ہے بلکہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں ابراہیم. تو حضرت اسماعیل نے کہا مجھے تو شیطان معلوم ہوتا ہے. آپ نے کنکریاں اٹھائی اور 7 کنکریاں ماری اس کو. کہا یہ تو یہ اسماعیل ہے, اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے 1000 بار زندگی دیتا میں 1000 بار اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. وہی آپ نے جب کنکری ماری شیطان کو, آج دیکھو حاجی جاتے ہیں تو کنکری مارتے ہیں. کہا کیوں مارتے ہو, کس کی نشانی ہے؟ کہا مارنا تو ضرور پڑے گا اس لیے کہ اگر حج مکمل کروانا ہے تو ہمیں کنکری بھی مارنی پڑے گی, ہمیں صحیح بھی کرنی پڑے گی. کہا کس کی نشانی ہے؟ کہا یہ نشانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے. اب دیکھو اب جاتے ہیں لوگ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کی کتنی کوششیں کرتے ہیں, کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ ہم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں. مقام ابراہیم پہ نماز کب پڑھی گئی؟ جب خانہ کعبہ کو بنا کر کے تیار کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دونوں لوگوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, جب تعمیر مکمل ہوئی تو آپ نے جس جگہ پر نماز دوگانہ ادا کی تھی اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس جگہ ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا چاہتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں اور لوگ ادا بھی کرتے ہیں. یہ کس کی نشانیاں ہیں تمام؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں. اب آپ لے کر کے گئے, بتایا جب پہنچ گئے مقام پہ, اے بیٹا اسماعیل